اللہ کی پوری کائنات میں جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جس کا نام کربلا ہے، ہم اپنے سال کا پورا منصوبہ، اپنے سال کی زندگی گزارنے کا مشن جو ہے وہ ہم کربلا سے حاصل کر رہے ہیں۔ کربلا اس یونیورسٹی کا نام ہے جہاں انسان کو زندگی گزارنے کا درس ملتا ہے۔ یہ کربلا جہاں مظلوم کربلا کے غم کی یاد ہے، وہاں کربلا سے ہمیں سب کچھ زندگی گزارنے کے لیے ملتا ہے۔ یا اگر یہ بھی کہا جائے تو یہ بالکل درست ہوگا کہ اسلام کا دوسرا نام کربلا ہے، قرآن کا دوسرا نام کربلا ہے۔ اسلام کی اور قرآن کی مکمل تفسیر جو ہے وہ ہمیں کربلا سے ملتی ہے۔ کربلا پوری دنیا کے لیے ایک سبق ہے کہ جتنے دنیا میں لوگ آئے ہیں وہ سب، جتنے بھی فلاسفر، جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں، انہوں نے مظلوم کربلا کے اس مشن کی تائید کی ہے۔ ایک ہندو بہت زیادہ مظلوم کربلا کی مدح و ثنا کرتا تھا۔ کسی نے کہا کہ تو مسلمان نہیں ہے، حسین تو مسلمانوں کے پیشوا ہیں، تو ان کی اتنی زیادہ تعریف کیوں کرتا ہے، اتنی زیادہ مدح ثنائی کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ جب میں گھر جاتا ہوں مجھے پتہ چلتا ہے کہ حسین مظلوم نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے۔ جب ان لوگوں نے تفسیر پوچھی تو اس نے کہا جب میں گھر جاتا ہوں مجھے بہن نظر آتی ہے، بیٹیاں نظر آتی ہیں، بیوی نظر آتی ہے، ماں نظر آتی ہے، اور پھر ان کے درمیان جب میں فرق محسوس کرتا ہوں کہ ماں کا کیا مقام ہے، بیٹی کا کیا مقام ہے، بہن کا کیا مقام ہے، تو مجھے اس پر حسین نظر آتا ہے، اور مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ماں بہن کی پہچان کرائی ہے تو وہ کربلا نے کرائی ہے۔ مظلوم کربلا نے کیوں نانے کے روضے کو چھوڑا تھا؟ یزید ماں بہن کی تمیز ختم کرتا تھا۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ ماں بہن اور بھائی کا نکاح جائز ہو جائے۔ اس نے مظلوم کربلا سے بھی ایک خط میں یہ لکھا کہ مولا اس سوال کا جواب دے کہ اگر ایک گھر میں پھل بن جائے، پک جائے، آیا اس پھل کو کھایا جا سکتا ہے؟ یہ حضرت کے جواب سے غلط استفادہ کرنا چاہتا تھا، لیکن امام جس نے رسول کی زبان چوس کر پروان چڑھے تھے، انہوں نے اس کی چال کو سمجھا۔ جب اس کے خط پڑھا کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ مولا گھر میں پکنے والا پھل جو ہے آیا اس کو گھر والے کھا سکتے ہیں؟ تو امام نے جواب میں تحریر فرمایا دو لفظوں میں کہ اگر اس پھل کو کاٹا جائے، اگر اس سے پانی نکلے اس پھل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر اس پھل سے خون نکلے اس کا کھانا حرام ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری،
اسی مشن کے لیے مظلوم کربلا گھر سے نکلے اور بار بار یہ اعلان بھی فرماتے رہے کہ لوگوں، میں کسی حکومت کے اصول کے لیے نہیں نکل رہا، کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں نکل رہا۔ سیاسی سے مراد یعنی یہ دنیاوی سیاست جو ہے، یہ مکر و فریب جو ہے، ورنہ اسلامی سیاست جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حقدار کو حق دلوایا جائے، جس کا کوئی حق بنتا ہے، اور لوگوں کو اللہ کے قانون کی معرفت کروائی جائے۔ تو امام نے فرمایا میں کسی مکر و فریب کے لیے نہیں، کسی دنیاوی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہا، بل خرجت لأحیی سنت جدی رسول اللہ، میں سو اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی سنت کو زندہ کروں۔ اور پھر دربار یزید میں ولید میں جب امام گئے تو امام نے اپنا تعارف کروایا۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ نے بیعت کا مطالبہ تو کیا ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ کس ہستی سے بیعت مانگ رہے ہیں۔ یہ میرا بیعت کرنا فقط یہ حسین کی بیعت نہیں ہوگی، یہ آدم سے لے کر خاتم تک 1,24,000 پیغمبر کی بیعت ہوگی۔ اور پھر آپ کو میرا تعارف بھی نہیں ہے، آپ مجھے نہیں جانتے۔ انا اہل بیت النبوہ، میں تو اہل بیت نبوت کا فرد ہوں۔ ومعدن الرسالہ، ہم وہ گھرانہ ہیں کہ جہاں سے نبیوں کو نبوت ملتی ہے، رسولوں کو رسالت ملتی ہے۔ ومختلف الملائکہ، ہمارے گھروں پر فرشتوں کا آنا جانا ہے۔ میں وہ حسین ہوں کہ جس کا جھولا فرشتوں نے جھلایا تھا، میں وہ حسین ہوں کہ جس کو جبریل کے پروں پر پلا ہوں، میں وہ حسین ہوں کہ جو جبریل کے پروں پر سوتا تھا، میں وہ حسین ہوں کہ جب عید کا دن ہوتا تھا میرے کپڑے جنت سے آتے تھے اور فرشتے یہ کہلوانے کو فخر میں محسوس کرتے تھے، انا خیرات الحسنین، ہم حسنین کے دردی ہیں۔ اور پھر جب ہم جنت کے لباس پہن لیتے تھے، کیا ہوتا تھا؟ جب ہم ماں سے سوال کرتے، اماں ہمیں سواری چاہیے، بی بی اپنے بابا کو عرض کرتی، حضرت فرماتے حسین، حسن، آپ لوگوں کی سواریاں جو ہیں وہ عام چیزیں ہیں، آپ ہیں میرے نواسے، آپ کو عام سواری زیب نہیں دیتی، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ ہماری سواری ہمارا نانا بنتا تھا، اور جب ہم کہتے کہ باقی سواریوں کی تو رسیاں ہیں، تو سرور کائنات فرماتے کہ میری زلفیں اپنے ہاتھ میں پکڑو۔ اور جب کسی شخص نے کہا کہ کتنی بہترین سواری ہے، تو ہمارے نانا نے جواب میں کہا کہ آپ سواری کی بات نہ کریں، سواروں کی عظمت کو دیکھیں کہ جو رسول کے کندھوں پر سوار ہے۔ معدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں کہ جن کے گھروں پر فرشتے آ کر پرواز کرتے ہیں، ہمارے فرشتے خادم ہوتے ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دروازے پر کوئی سائل آ جاتا ہے، وہ خالی نہیں جاتا، اور فقط توجہ ہے میری گزارشات کی، ہمارے دروازے پر
فقط زمین سے سائل نہیں آتے بلکہ اللہ کے فرشتے آ کر ہمارے در سے سوال کرتے ہیں. ہم روزہ سے ہوتے ہیں, افطار کا وقت ہوتا ہے, کبھی کوئی فرشتہ آ کر سوال کرتا ہے انا مسکینون, کبھی کوئی فرشتہ سوال کرتا ہے انا یتیمون, کبھی کوئی کرتا ہے کہ انا سائل انا اسیرون. فقیر, مسکین اور سائل بن کر آنے والے یہ عام سائل نہیں ہوتے, یہ فرشتے ہوتے ہیں. ہم انہیں اپنا کھانا سارے دن کی بھوک پیاس کو بھول کر ان آسمان والوں کو جب کھانا دیتے ہیں تو خالق کائنات کو ہمارا یہ عمل اتنا پسند آ جاتا ہے کہ ہمارے ان روٹیوں کے ٹکڑے کے بدلے میں اللہ سورہ دار کو ہماری شان میں قصیدہ بنا کر بھیج دیتا ہے. اور پھر حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے در پر آنے والے فرشتے کبھی روٹیاں لے جاتے ہیں اور کبھی مدریاں لے جاتے ہیں. اور حضرت یہ فرما رہے تھے کہ وہ مدری جو میرے بابا نے زکوٰۃ میں دی تھی, جس کے بعد آیت ولایت نازل ہوئی تھی, وہ عام انگوٹھی نہیں تھی. وہی انگوٹھی تھی کہ جس کے ذریعے سے حضرت سلیمان اپنی حکومت چلاتے تھے. اس مدری کی وجہ سے ان کے تابع جن تھے, اسی مدری کی وجہ سے ہوائیں ان کے تابع تھی, دنیا کے تمام چرند پرند ان کے تابع تھے. یہ انگوٹھی کی عظمت تھی, اس انگوٹھی کی شان تھی کہ حضرت سلیمان اس انگوٹھی کے ذریعے پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے. اور وہی انگوٹھی چلتی چلتی ہر نبی کے بعد دوسرے نبی کے بعد آتی رہی. میرے نانا کے پاس آئی, انہوں نے یہ انگوٹھی میرے بابا علی کو تحفہ میں دی. اور وقت گزرتا گیا, جب سائل آیا, یہ فرق ہے نبی میں اور امام میں کہ حضرت سلیمان اس انگوٹھی کے ذریعے سارا سرمایہ ان کا وہ انگوٹھی تھی اور اس سے حکومت چلتی تھی. ہم اہل بیت نبوت کی یہ شان ہے کہ اتنی انگوٹھی جو حکومت چلانے والی تھی ہم وہ زکوٰۃ میں دے دیتے ہیں. اپنا تعارف کرانے کے بعد مظلوم فرماتے ہیں مثلی لا یبا یا مثلو, مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہا کہ میں حسین ابن علی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا, بلکہ امام حکیم تھے, حضرت نے ایسا جواب دیا کہ جو بھی مجھ جیسا ہوگا, یعنی حضرت اس کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ تو نہیں, تا قیامت کوئی آنے والا کسی حسینی سے بیعت کا مطالبہ نہیں کر سکے گا. مثلی لا یبا یا مثلو, میں حسین اپنے نانے کا وطن تو چھوڑ دوں گا, میں حسین پردیس میں مارا جاؤں گا, لیکن تا قیامت ایسا انتظام کر کے جاؤں گا کہ کوئی بھی آنے والا یزید کسی حسینی سے بیعت کا مطالبہ نہیں کر سکے گا. حب الوطن من الایمان, حب وطن جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. لیکن حسین یہ جانتے تھے کہ یہ میرے نانے کا شہر ہے
یہ عظمت والا شہر ہے۔ حسین نہیں چاہتے تھے کہ میرے نانے کے شہر کی اس میں فساد ہو، اس میں قتل و غارت ہو۔ مولائے کائنات نے ایک ایسے علاقے کا رخ کیا کہ جس کو خالق کائنات نے پوری دنیا کے لیے مرکز بنانا تھا۔ کربلا میں کئی انبیاء آئے، جس نبی کا بھی گزر ہوا ہر نبی پریشان ہوا اور عرض کی خالق کائنات یہ کیسا سخت خطہ ہے، کسی نبی میں یہ اس خطے کو آباد نہ کر سکا، لیکن یہ حسین کا کام تھا۔ عزاداروں، حسین جانتے تھے کہ میں کربلا میں شہید ہو جاؤں گا، کربلا میں میرا مدفن ہوگا۔ کون جا کر لوگوں کو بتائے گا کہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے؟ حسین کا مقصد کیا تھا؟ اس لیے حسین نے ان پردہ داروں کو ساتھ لیا، ان مستوروں کو ساتھ لیا جن کے شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی تھی، اور یہ وہ بیویاں تھیں کہ جو نانے کے روضہ پر جاتی تو رات کی تاریکی میں جاتی۔ جب بیوی عرض کرتی اپنے بابا کو کہ بابا جی چاہتا ہے نانے کے روضے کی زیارت کریں، تو اس وقت علی ابن ابی طالب فرماتے زینب چاندنی راتیں ہیں، آپ انتظار کریں، جب اندھیری راتیں آئیں گی تو پھر جا کر نانے کی روضے کی زیارت کرنا۔ عزاداروں، جب اندھیری راتیں آتی تو پھر حسنین کو فرماتے جا کر اعلان کرو کہ آج ہماری بہنوں نے نانے کے روضے پر جانا ہے، آج رات کوئی آدمی اس راستے پر نہ آئے۔ عزاداروں، کتنا مشکل مرحلہ ہوگا اس بی بی کے لیے اپنے گھر سے باہر آنا، کہ جس کے بارے میں ایک حضرت کے ہمسائے نے پوچھا تھا مولا آپ کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ تو غیرت مند امام نے تڑپ کر پوچھا اس سوال سے تیرا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا مولا اتنا عرصہ گزرا ہے، آج تک آپ کے گھر سے کسی عورت کی آواز نہیں آئی، اور یہ وہ مستور تھی کہ 21 رمضان کی رات جب مولائے کائنات نے کہا تھا کہ زینب میرا جی چاہتا ہے کہ آپ میرے سامنے قرآن کی تلاوت کریں۔ عزادار زینب کبریٰ نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی، تھوڑی سی تلاوت کے کرنے کے بعد بی بی خاموش ہو گئی۔ تو اس وقت مولا نے کہا زینب اور قرآن کو پڑھو، تو بی بی نے عرض کی بابا اگر آپ امام ہونے کی حیثیت سے، بابا ہونے کی حیثیت سے حکم نہ کریں تو میں زینب کو شرم آتی ہے کہ ہاشمی جوانوں کے ہوتے ہوئے میں قرآن کی تلاوت کروں۔ عزادارو، کتنا مشکل وقت ہوگا کہ علی کی بیٹی، دن کا وقت تھا 28 رجب کو، جب زینب کا قدم گھر سے باہر آیا ہوگا۔ استاد محترم قبلہ ملک صاحب فرماتے ہیں کہ زینب کا باہر آنا جب 28 رجب کو باہر آئی تھی تو یہ زینب زندہ نہیں آئی تھی، بلکہ زینب کا جنازہ باہر آیا تھا۔ عزادارو،
پھر مشکل ہوتا ہے اپنے پیاروں کی قبروں کو چھوڑنا۔ جب مولا مظلوم دربار سے واپس آئے تو اس وقت حسین پہلے نانا کے روضے پہ آئے، کافی دیر حضرت دعائیں کرتے رہے، پھر حضرت کے روضے کے پاس کھڑے ہو کر یہ بھی دعا کی کہ بابا آپ اجازت دیں میں آپ کی قبر میں آ جاؤں۔ حسین کو دعا مانگتے مانگتے آنکھ لگ گئی اور عالم خواب میں دیکھا حضرت فرما رہے ہیں حسین تیرے لیے سفر عراق ضروری ہے، تیرے شہادت کے بغیر میری شریعت نہیں بچ سکتی۔ عزادار اس کے بعد مولا مظلوم جب اپنی ماں کی قبر کی طرف چلے تو عزاداروں امام اس وقت جتنا بھی منزلت اور مقام تھا حسین دوڑ پڑے اور جب ماں کی قبر کے نزدیک آئے حسین اپنی ماں کی قبر کے نزدیک گرے اور